अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन कराम, कुरान और अहले बैत इत्तहार चैनल से आपसे मुखातब हैं। आज इत्तेहाद उम्मत के मौजू पर हमारी दूसरी गुफ्तगू के हवाले से आपसे कुछ मरूज़ात जो हैं वो पेश करनी है। हमारा सरनामा कलाम कुरान पाक की आयत वफ़ी हिदाया वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, जो कि पिछले प्रोग्राम में आपके सामने पेश की गई थी, आज भी उसी का तसलसल है कि अल्लाह ने हब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामने का हुक्म दिया है और फ़िरके बनाने से, तफ़रक़ाबाज़ी फैलाने से मना किया है। लेकिन अलमिया ये है कि जिस काम के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, हमने उसको दरख़ोर इतना ही न समझा, हम उसको ख़ातिर में ही न लाए, और जिस काम से हमें रुकने का हुक्म दिया, जिस काम से हमें मना किया, हमने बड़े धड़ल्ले से, बड़े ज़ौक़ व शौक़ से, बड़े एहतमाम से वही काम किया। यानी कि बहैसियत उम्मत हमने हुक्म इलाही से वाज़े बगावत की। हमने हुक्म इलाही की इताअत करने की बजाय उससे एराज़ किया, उसकी तरफ से पुश्त फेर ली और यूँ खुला हुक्म खुदाबंदी की इताअत व इत्तबा करने की बजाय हमने बगावत की, खिलाफ वर्जी की। आगे चलते हैं कि कुरान पाक की इस आय वफ़ी हिदाया में कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू में अल्लाह ने हब्लिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है अल्लाह की रस्सी। और दूसरा जो लफ्ज़ है वातसिमु है कि और पकड़े रखो, थामे रखो, इससे वाबस्ता रहो, इससे जुड़े रहो। ये जो एहतसाम हब्लिल्लाह है, अल्लाह की रस्सी से वाबस्ता रहने का, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहने का, ये हब्लिल्लाह जो है ये क्या है, ये अल्लाह की रस्सी क्या है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
فرمان مبارک کے مطابق کہ میں تم میں دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت۔ ان سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تمہارے بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ وَأَحَدِهِمَا أَفْضَلُ مِنَ الْآخِرِ، کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے سے اپنی اہمیت کے حوالے سے، اپنی حیثیت کے حوالے سے، اپنی فضیلت کے حوالے سے، اپنے مقام و مرتبہ کے حوالے سے بڑھ کر ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے فضائل میں، اپنے مقام و مرتبہ میں بڑھ کر ہیں۔ تو ہم قرآن کو اہل بیت سے ہی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر کا، قرآن کی تشریح کا، قرآن کی تفہیم کا سب سے جو اولا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے، سب سے جو اولین جن کو حق حاصل ہے وہ اہل بیت ہیں۔ تو پوچھنے والے نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول، یہ جو قرآن میں اللہ نے حبل اللہ سے وابستہ رہنے کا حکم صادر فرمایا ہے، یہ حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو میرے امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نحن حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں، ہم وہ اللہ کی رسی ہیں جس کو اللہ نے مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم صادر فرمایا ہے، اور ہمیں اس ارشاد گرامی کو تسلیم کرنے میں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر جو ہے وہ گوارا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں اور اس کے بعد غدیر وخم کے مقام پر اپنے خطبہ میں سب کو یہ حقیقت واضح طور پہ بیان کر چکے ہیں کہ میرے بعد اگر تم نے گمراہ نہیں ہونا تو یہ دو چیزیں ہیں، اور ان سے آپ نے وابستہ رہنا ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، دوسری میری اطرت۔ تو اللہ کی جو رسی ہے وہ کتاب اللہ ہے اور اہل بیت ہیں، دونوں ہیں، دونوں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی اہل بیت دونوں ملیں گے تو اللہ کی رسی مکمل ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم کتاب کو مان لیں اور اہل بیت کو چھوڑ دیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، اور اگر آپ یہ چاہیں گے کہ ہم اہل بیت کو پکڑ لیں، اہل بیت کا دامن تھام لیں، اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور قرآن کو پس پشت ڈال دیں، قرآن کی طرف توجہ ہی نہ دیں، تو پھر بھی اللہ کے حکم کی تعمیل نامکمل رہے گی، وہ تعمیل، وہ اطاعت، وہ اتباع اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اور ایک اور بات یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس چیز کی اہمیت اس حوالے سے بھی اجاگر ہوتی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت کہاں پہ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم، یہ وصیت اپنی امت کو اپنے آخری وقت پہ بھی، مدینہ طیبہ میں بھی، جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے وہ تو دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس وصیت کے کرنے کے لیے جو مقام اور جو موقع آپ نے منتخب فرمایا وہ میدان عرفات ہے، وہ حج کا موقع ہے کہ جہاں پہ خطہ عرب کے اکناف و جوارے سے اکناف و اطراف سے ہر علاقے سے لوگ وہاں پہ جمع تھے، اور دوسرے موقع پر غدیر وخم میں بھی، جہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا مجمع نہیں تھا بلکہ انہی حجاج کرام کی ایک بہت بڑی تعداد، روایات کے مطابق 1 لاکھ سے اور 1.25 لاکھ کے درمیان تعداد تھی، تو آپ نے ان کے سامنے یہ اعلانات فرمائے۔ میدان عرفات میں وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پہلی دفعہ یہ وصیت کی، یہ تاکید کی، یہ اعلان اپنی امت کے لوگوں کے جمع غفیر میں کیا۔ اس لیے وہ کیا کہ کچھ لوگ یہیں سے حج کے بعد اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اس لیے پہلی بار یہ اعلان وہاں پہ کیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وآحدہما افضل من الآخر۔ اور دوسری بار آپ نے یہی وصیت اپنے خطبہ غدیر خم میں، کہ جہاں پہ آپ نے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب اس صورت میں کیا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کے بلند کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کرنے سے پہلے آپ یہ تاکید اسی اپنے خطبہ غدیر خم میں یہ فرما چکے تھے اپنی امت کو کہ میرے بعد میری اہل بیت اور کتاب اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ اور پھر اس کے بعد بار بار یہ 3 بار، یعنی بلکہ امام احمد حنبل کے مطابق تو 4 بار آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اپنی امت پہ واضح فرما دیا کہ اب دوبارہ آپ لوگوں سے میری اس مقام پر ملاقات نہیں ہوگی، یعنی اپنی دنیا سے رخصتی کا ایک اشارہ دے دیا، تو آپ نے پھر کوئی
موقع نہیں چھوڑا اور نہ کوئی دقیقہ فروگزاشت کیا ہے یہ پیغام پہنچانے میں کہ میرے بعد اگر گمراہی سے میری امت کو بچنا ہے تو اسے قرآن کے ساتھ ساتھ میری اہل بیت سے وابستہ رہنا ہوگا۔ تو یہ قرآن اور اہل بیت حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہیں جن سے اللہ نے وابستہ رہنے کا، جس رسی کو اللہ نے مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم جو ہے وہ صادر فرمایا ہے۔ لیکن اس امت نے نہ تو قرآن کے واضح حکم پر عمل کیا اور نہ اپنے رسول کی وصیت کو ہی اہم جانا اور نہ ہی اس وصیت کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس کی، بلکہ منمانی کی، اپنی مرضی کے دین کو وضع کر لیا، اختراع کر لیا اور دین میں ایسی ایسی نئی چیزیں داخل کر دیں کہ جو احکامات الہیہ کے ہی خلاف تھیں۔ اللہ کی برسی کو تھامے رہنے کا حکم تھا، اس کو چھوڑ دیا، اور فرقے بازی سے بچنے کا حکم تھا، رکنے کا حکم تھا، فرقے بازی سے منع کیا گیا، لیکن اس امت نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 73 فرقے بنا ڈالے، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کو مشرک کہہ رہا ہے، بدعتی بھی کہہ رہا ہے، گمراہ کہہ رہا ہے، اور اس پہ کفر و شرک اور بدعت کے فتوے جاری کر رہا ہے۔ ہر فرقے نے اپنی الگ ایک لال کتاب جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، وہ اسی کو ہی مکمل دین سمجھتا ہے، وہ اسی عقیدے کو ہی اسلام گردانتا ہے، وہ اسی سوچ کو ہی حقیقی مذہب سمجھتا ہے، حالانکہ قرآن کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، قرآن کے احکامات کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج اس امت کی جو حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود اتنے وسیع و عریض اور زرخیز سرسبز و شاداب علاقے اپنی ملکیت میں اور اپنے تسلط میں اور اپنی ریاست میں ہونے کے باوجود، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی کتاب کے پیروکار اور افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود امت مسلمہ کا بہت برا حال ہے۔ اس کا قوموں کی برادری میں کوئی حیثیت ہی اس کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے 55-56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود یہ دوسری قوموں سے، طاقتور قوموں سے اپنی کوئی بات منوانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ کمزوری کا اور ضعف کا یہ عالم ہے کہ ان کی آواز کو کوئی سننے کے لیے اور اس پہ توجہ دینے کے لیے اور اس کو اہمیت دینے کے لیے ہی کوئی تیار نہیں ہے۔
اور ان 56 اسلامی ممالک پہ بین الاقوامی طاقتوں کے کاسالیس خوش آمدی موقع پرست حکمران جو ہیں وہ مسلط ہیں، اور وہ بین الاقوامی طاقتوں کے ایجنڈوں کو ہی ہمارے تمام اسلامی ممالک میں بروئے کار لانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال کیوں پیش آئی؟ کسی فرقہ و مسلک و مکتب کی سوچ سے بالا بہتر ہو کر میں یہ سوال ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک درد دل رکھنے والے مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اسوہ حسنہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہمارے لیے بہترین قرار دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور رسول اللہ دنیا سے جاتی دفعہ ہمیں کتاب اللہ اور اطرت رسول اللہ کا دامن پکڑا کے گئے ہیں، اور ہمارے اقتدار میں، ہمارے تسلط میں، ہماری ملکیت میں دنیا کے بہترین علاقے ہیں، زرخیز علاقے ہیں، سبز و شاداب علاقے ہیں، اور ہماری زمینیں معدنیات کی دولت سے، معدنیات کے خزانوں سے مالا مال ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ہماری آواز ہی نہیں ہے، ہمارا مقام ہی نہیں ہے، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کی ہے، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالا ہے اور رسول اللہ سے غداری کی ہے، اور اس غداری کے وسیلے میں ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہم نے نہ قرآن کا دامن پکڑا، نہ رسول اللہ کی اہل بیت کی اہمیت کو سمجھا۔ ہم نے اطرت رسول اللہ کا دامن تھامنے کی بجائے اور ان سے قرآن کو سمجھنے کی بجائے ہم نے اوروں کا دامن تھام لیا کہ جن کو قرآن کی تفہیم ہی نہیں تھی۔ تو آج اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اس امت نے اہل بیت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جو بے اعتنائی کا رویہ رکھا ہے، جو بدترین سلوک کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا تو اس کی دینا تھی، اور آج ہم وہ سزا بھگت رہے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں جوتے مار رہی ہے اور ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس کے بعد اپنے آپ کو یعنی خیر امت کہلوانے پہ مصر ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور بھائی وہ امت اور تھی، وہ چلی گئی۔ وہ جو امت تھی قرآن کے الفاظ میں وہ اپنا وقت گزار کے چلی گئی، اور عزت و احترام اس نے کمایا، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات پہ صدق دل سے عمل پیرا تھی، اور رسول اللہ سے پورے خلوص کے ساتھ اپنے دل کی، اپنی ذات کی سچائیوں کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے۔ وہ امت جو تھی
وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وہ جہاد فی سبیل اللہ پہ گامزن تھی، رسول اللہ کے ساتھ وہ جڑی ہوئی تھی، رسول اللہ سے وہ مخلص تھی، اس لیے اللہ نے جن سے جو وعدے فرمائے اللہ نے ان وعدوں کو پورا کیا اور ان کی حمایت و نصرت بھی کی، لیکن وہ امت چلی گئی۔ رسول اللہ کے بعد جو امت تشکیل پائی اس امت کا سب سے جو برا فعل تھا وہ قرآن اور اہل بیت سے غداری تھی، قرآن اور اہل بیت سے بے وفائی تھی، قرآن اور اہل بیت سے بے اعتنائی تھی۔ لہذا اس غداری اور بے وفائی کا جو بدلہ ہے وہ اللہ سے پا رہی ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ اگر قرآن اور اہل بیت سے یہ امت جڑی رہتی اور بغدیر بخم میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس امت کی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دستے مبارک کو سونپی اور اس امت کا ولی، اس امت کا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو بنایا بحکم الہی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم اسی مقام پہ نازل ہوا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ کہ رسول ان تک پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یہ نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ تو اللہ کی رسالت کا آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا، آپ نے اللہ کی رسالت کا، اللہ کے کار رسالت کا کوئی حق ہی ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی خدشات ہیں کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، لوگوں کی طرف سے مجھے اور میرے آل و عیال کو نقصان پہنچے گا، تو میں رب العالمین ہونے کی حیثیت سے، الہ العالمین ہونے کی حیثیت سے، خالق و مالک و رزاق کائنات ہونے کی حیثیت سے، قادر و مقتدر ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ ضمانت میں دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر لوگوں نے اس حکم کا انکار کیا تو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو، منکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں بغدیر بخم کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا دست مبارک اپنے دست مبارک میں تھام کے بلند کر کے 1 لاکھ سے زائد کے مجمع کے سامنے یہ اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو چونکہ امت کے دل میں، امت کے بڑوں کے دل میں مولا علی کے لیے نیک جذبات اور نیک تمنائیں نہیں تھیں،
تو انہوں نے اس کے معنی بدل ڈالے۔ ہم اپنی اگلی گفتگو میں اس پہ بات کریں گے کہ امت نے اس کے معنی کیسے بدلے، لیکن سوال وہی ہے کہ اگر یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ولایت کو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کو وہ تسلیم کر لیتی تو آج یہ فرقوں میں نہ بٹتی اور آج اس کا یہ برا حال نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔